احباب، یہ ادب کی دولت بہت بڑی دولت ہے، بہت بڑی دولت ہے۔ ہم نے کتابیں پڑھ لی ہیں، یونیورسٹی کی تعلیمیں حاصل کر لی ہیں، ادب نہیں ہے۔ پہلے استاد کو استاد جی، استاد محترم وہی اکھ پا کے گل نہیں سن کر دے، تصور بھی نہیں تھا اس کی برابری کریں گے، ہاتھ باندھ کے کھڑے رہتے تھے۔ ہوں اوے ٹیچر 5 بجے آ جاویں پڑھان واسطے۔ اگر وہ بچہ اپنے استاد کی تھوڑی سی ریسپیکٹ کرنے لگتا ہے تو پیرنٹس کو بڑی تکلیف ہوتی ہے، اور وہ اس کو کہتے ہیں یہ کیا کر رہے ہو، کیا ضرورت ہے تمہیں، یہ صرف سروینٹ ہے ہمارا، یہ ملازم ہے، آپ نے مولوی صاحب کی اتنی کیوں کھڑے کیوں ہو گئے، یہ تو صرف پڑھاتے ہیں آپ کے بیٹا، یہ آپ کو ٹیچ کرنے آتے، ٹیچر ہیں آپ کے، بس ایسے نہیں دیتے ہم، باقی آپ کو اس طریقے سے ریسپیکٹ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ہائے ادب بہت بڑی دولت ہے۔ ادب بندے کو زمین سے ثریا تک پہنچا دیتا۔ فرمایا الدین کلو ادب، دین سارے کا سارا ادب کا نام ہے۔ سبحان اللہ، ادب ہے تو دین ہے۔ فرمایا من لا ادب لہ لا دین لہ ولا ایمان لہ ولا شریعت لہ۔ فرمایا جس کے پاس ادب نہیں اس کا کوئی دین نہیں، کوئی ایمان نہیں، کوئی شریعت نہیں۔ ادب ہے تو دین ہے، ادب ہے تو شریعت ہے، ادب ہے تو ایمان ہے، اور اگر ادب نہیں تو کچھ نہیں۔ اللہ، خوش بخت ہیں وہ لوگ کہ جن کو ادب کی دولت نصیب ہوئی ہے۔ شیخ طریقہ شیخ شہاب الدین عمر سہروردی رحمت اللہ تعالی فرمایا کرتے تھے جس نے کسی شیخ سے ادب نہیں سیکھا، فرمایا کچھ نہیں سیکھا۔ فرمایا لوگوں اگر ادب سیکھنا ہے تو اللہ والوں کے پاس جاؤ۔ سبحان اللہ، یہ ادب سکھاتے ہیں، یہی وجہ ہے بڑے بڑے مفتیان کرام، بڑے بڑے بزرگان دین، بڑے بڑے علماء کرام وہ کیا کرتے تھے؟ بڑے بڑے سلاطین سلطنت وقت نکال کر کہاں جاتے تھے؟ بزرگوں کی صحبت میں جایا کرتے تھے۔ خوش بختی ہے، میں آپ دوستوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، آپ نے اپنی مصروفیت میں سے وقت نکالا، آپ یہاں تشریف لے کر آئے۔ اللہ آپ کا آنا قبول فرمائے، اللہ آپ کا خرچ قبول فرمائے، اللہ کریم آپ کے درجات بلند فرمائے۔ خدا کی قسم ہر دور میں ضرورت رہی ہے ایسی محافل کا انعقاد کیا جائے جہاں ذکر خدا بھی ہو، ذکر مصطفیٰ بھی ہو۔ اس دور میں اشد ضرورت ہے ایسی محافل کی۔ وقت نکالا کرو، خود آیا کرو، دوستوں کو لے کر آیا کرو، یہ ادب ہی ہے۔ اپنے والدین کا ادب کیا کرو، اپنے بزرگوں کا ادب کیا کرو، قرآن حکیم کا ادب کرو۔ کوئی بزرگ مل جائے اس کا ادب کرو۔ میں نے اپنے بچپن میں دیکھا لوگ مسجد کا ادب کیا کرتے تھے، مسجد سامنے آتی لوگ سواری سے اتر جاتے تھے سیدھے لوگ، بہتی کتاباں نہیں سن پڑھی ہوئی انہوں نے، مگر خدا دی قسم سیدھے لوگ مسجد کے سامنے تھلے اتر جانا۔ بے کی گل ہے؟ کہنے رب سونے دا گھر آ گیا۔ اللہ اللہ، اگر کسی بزرگ کی درگاہ جایا کرتی تھی، میں نے اپنے بچپن میں دیکھا ہے لوگ اپنی سواری سے نیچے اتر جاتے تھے تو ہاتھ باندھ کر اس کو سلام پیش کرتے، بھلے دور سے کرتے،
اور کر کے چلے جایا کرتے، اور یہی ادب ہے جس سے چولیاں مولا بھر دیا کرتا تھا۔ اللہ اکبر۔ حضرت باجی بستامی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو پتہ چلا کسی بستی میں کوئی اللہ والا آیا ہے۔ سبحان اللہ۔ باجی بستامی علیہ رحمت نے 100 مرید ساتھ لیے۔ اب تو وہ دور نہیں نہ رہا، ہر بندہ جس کے 2 بندے ہاتھ چومنے والے پیدا ہو جائیں کہتے ہیں میرے ورگا پیر ہی نہیں جمنا، اور وہ صبح و شام پٹھی متیں دیتا ہے مریدوں کو بیٹھ کے۔ اگر وہ کسی اس کا بزرگ اس مرید اگر کسی بزرگ کی اس کے سامنے تعریف کر دے، بس وہ دی خیر کوئی نہیں، تو فلانی دا ہے، تو ڈھمکانی دا ہے، تو جہنم میں جائے گا، تو فلانا کرے گا، تو پٹیا ہے، تو ڈھمکانا ہے، تو فلانا ہے۔ ہائے ہائے، ادب دے بھانڈے مسلے تے بہن والے دے خالی ہو گئے، کی دین گے اگے فیض؟ آپ کسی بزرگ کی صحبت میں جاتے ہیں، اگر وہ اسی طرح باقی بزرگوں کو، مشائخ کو، علماء کو بیٹھ کر گالیاں دیتا ہے، اسی صحبت سے دور رہو، بے فیض آئیں گے، کسے کم دا نہیں۔ اگر اس کے پلے کچھ ہوتا تو اس نے خیر کی بات بتانی تھی۔ سبحان اللہ۔ باجی بستامی رحمت اللہ تعالی 100 مریدوں کو ساتھ لے کر اس کے پاس تشریف لے گئے، آؤ اللہ والے کی زیارت کرتے ہیں۔ جب وہ وہاں پہنچے نا تو آپ نے دیکھا کہ اس بزرگ نے کعبے کی طرف منہ کر کے تھوک دیا۔ حضرت باجی بستامی علیہ رحمت نے مریدوں کو فرمایا واپس چلو۔ مرید کہنے لگے بابا جی اتنے دور سے آئے ہیں تو کم از کم دست بوسی تو کر لیں۔ آپ نے فرمایا عزیزم ہم دور سے اس لیے آئے تھے اس کو اللہ والا سمجھ کر۔ تو انہوں نے کہا کیا یہ اللہ والا نہیں ہے؟ فرمایا نہیں۔ کہا وہ کیسے؟ فرمایا اس نے کعبے کی طرف منہ کر کے تھوکا ہے، وہ کیسا دوست ہے جس کو دوست کے گھر کا احترام ہی نہ ہو۔ اللہ، کیسا دوست ہے جس کو دوست کے گھر کا احترام ہی نہ ہو۔ اللہ اکبر۔ حضرت باجی بستامی علیہ رحمت جیسے بزرگ، ان کا میسج دیکھیں مریدوں کو کیا سکھاتے کہ اللہ والے کی پہچان یہ ہے وہ اللہ کا ادب کرتا ہے، اللہ کے حبیب کا ادب کرتا ہے، اللہ والوں کا ادب کرتا ہے۔ اللہ، آج اگر کوئی ادب کرنے لگے نا تو اس کو لوگ، آج کا پڑھا لکھا نوجوان اس کو کہتا ہے شرک ہے۔ اب تو دور ایسا آ گیا نا، آپ کسی کے سامنے دوزانو بیٹھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں یہ شرک ہے، یہ اللہ کے سامنے صرف دوزانو بیٹھنا چاہیے۔ اگر آپ نے سر یوں کر دیا کہتے ہیں یہ شرک ہے۔ آپ نے 2 ہاتھ ملائے ہیں تو وہ کہتا ہے یہ بھی شرک ہے، کہتا ہے یوں کر کے ہاتھ ملا۔ اگر تو نے یوں کیا تو یہ شرک ہے، تو ایسے اٹھا تو شرک ہے، ایسے بیٹھا تو شرک ہے۔ اس قسم کے جوہلا کی باتیں سن کر آج ہمارا بچہ پریشان ہو جاتا ہے، میرا بیٹا یہ شرک نہیں ہے۔ لوگوں نے شرک کی تشریح غلط کر دی، شرک اور ہے، ادب اور ہے، ادب اور ہے۔ ادب دیکھیں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال اقدس کے بعد اللہ اکبر خطبہ خلافت دینے کے لیے جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ منبر پر تشریف ہوئے تو آپ اوپر کی مسند پہ نہیں بیٹھے، آپ وہاں بیٹھے جہاں مصطفیٰ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک قدم شریف رکھے ہوئے تھے۔ لوگوں نے کہا امیر المومنین آپ یہاں کیوں بیٹھے ہیں؟ آپ وہاں بیٹھے جہاں مصطفیٰ آقا صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کر خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے۔ آپ نے فرمایا کیا کہہ رہے ہو؟ ارے وہ مسند تو مصطفیٰ کی ہے۔ آپ کے وصال اقدس کے بعد باری جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آئی تو آپ نے کیا کیا؟ آپ وہاں نہیں بیٹھے،
آپ وہاں بیٹھے جہاں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے قدم رکھتے تھے. لوگوں نے کہا کیا بات ہے، آپ یہاں کیوں بیٹھے ہیں، آپ اوپر بیٹھے ہیں. آپ نے فرمایا اوپر نہیں بیٹھ سکتا، وہ مسند میرے آقا کی ہے. انہوں نے کہا پھر یہاں بیٹھے جہاں ابو بکر بیٹھا کرتے تھے. فرمایا نہیں، وہ مسند ابو بکر کی ہے. اللہ اکبر. ادب کا خیال کیا کرو، بزرگوں کے پاس جب جایا کرو خیال کیا کرو، یہی تو اصل ہے، دولت ہے. آپ کسی استاد سے پڑھے ہیں قرآن حکیم، خدا کی قسم اگر آپ یہ سمجھے نا کہ میں مجھ دے دیتی احسان اتار چھڑیا، میں گاں دے دیتی احسان اتار، آپ احسان نہیں اتار سکتے. جس نے آپ کو علم کی دولت سے نوازا ہے، آپ ساری زندگی اس کی سیوا کرتے رہیں، خدمت کرتے رہیں، آپ اس کا حق ادا نہیں کر سکتے. ارے ادب کا تو یہ عالم ہے. شیخ کامل مسجد میں بیٹھ کر درس دے رہے ہیں. ایک چھوٹا سا بچہ مسجد میں آتا ہے، بچہ چھوٹا سا ہے، وہ کھیلتا کھیلتا مسجد میں آتا، شیخ کھڑے ہو جاتے، وہ بچہ چلا جاتا، شیخ بیٹھ جاتے. وہ بچہ کھیلتا ہوا پھر مسجد میں آتا، شیخ پھر کھڑے ہو جاتے. وہ چلا جاتا، شیخ پھر بیٹھ جاتے. ایک دن شاگردوں کو خیال آیا، انہوں نے کہا پوچھیں تو صحیح معاملہ کیا ہے، حضرت بار بار کھڑے کیوں ہوتے ہیں؟ انہوں نے کہا حضور کیا اس بیان کے دوران کوئی ایسی بات آ جاتی ہے جس میں سٹینڈ بائی ہونا لازم ہو جاتا ہے؟ فرمایا نہیں. کہا شیخ پھر کھڑے کیوں ہوتے ہیں؟ فرمایا میں اس بچے کے لیے کھڑا ہوتا ہوں. انہوں نے کہا یہ تو معصوم بچہ ہے، اس کے لیے کھڑے کیوں ہوتے ہیں؟ فرمایا بچہ معصوم ہے مگر ہے آل رسول. اللہ. ایک شیخ درس دے رہے ہیں بیٹھ کر، آباب وہ بڑے بار بار کھڑے ہو جاتے، جب بھی صبح ہوتی وہ کھڑے ہو جاتے. ایک دن مریدوں کو خیال آیا، انہوں نے کہا کل پوچھیں گے بابے سے. اگلے دن پھر جب درس دیتے ہوئے کھڑے ہوئے نا، انہوں نے کہا حضور کیا بات ہے، کیا بیان کے دوران کوئی ایسی بات آ جاتی ہے آپ کھڑے ہو جاتے ہیں؟ فرمایا نہیں. تو پھر آپ کھڑے کیوں ہوتے؟ آپ نے ارشاد فرمایا گلی میں میرا ایک دوست آتا ہے، میں اس کے احترام میں کھڑا ہوتا ہوں. انہوں نے کہا کون سا دوست؟ میرا استاد آتا ہے، میں استاد کے لیے کھڑا ہوتا ہوں. وہ کہنے لگے کون سا استاد؟ فرمایا کل دکھاؤں گا تمہیں اپنے استاد کو. اگلے دن جب وہ آئے تو وہ کھڑے ہوئے، آپ نے فرمایا وہ دیکھو میرا استاد آ رہا ہے. انہوں نے کہا کون سا؟ فرمایا وہ دیکھو. دیکھا تو خاک روب بھنگی گلیوں میں جھاڑو دیتا پھرتا ہے، جھاڑو. انہوں نے کہا یہ؟ کہتا ہے میرا استاد ہے. وہ کہنے لگے شیخ آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں، آپ اتنے بڑے شیخ ہیں، وقت کا بادشاہ آپ کی دست بوسی کرتے ہوئے سعادت محسوس کرتا ہے. بارگاہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کی رسائی کا یہ عالم کہ اگر لکھیں بلغ العلا بکمال ہی، کشفت دجا بجمال ہی، حسنت جمیع خصال ہی، جب چوتھا مصرع نہ آئے بار بار پڑھتے رہیں لکھتے رہیں، آخر رو کے سو جائیں، خواب میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہو اور فرمائے سعدی ہم کو سنا، روتا کیوں ہے، کلام سنا. جب کلام پڑھا تو کہا بلغ العلا بکمال ہی، کشفت دجا بجمال ہی، حسنت جمیع خصال ہی. مصطفیٰ کا مسکرائے اور فرمایا سعدی کہہ دے صلو علیہ وآلہ. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. اتنی مقبولیت ان کی. تو کہا آپ کیوں کھڑے ہوتے ہیں؟ کہا یہ میرا استاد ہے. حضرت اس نے آپ کو بخاری شریف پڑھائی ہے. سنو بچوں غور سے سنو، اس نے آپ کو بخاری شریف پڑھائی ہے؟ کہا نہیں. مشکات شریف پڑھی ہے آپ نے، اس سے ترمذی شریف پڑھی ہے، مسلم شریف پڑھی ہے، قرآن حکیم پڑھا ہے، تفسیر پڑھی ہے آپ نے اس سے؟ فرمایا نہیں. تو پھر آپ کا استاد کیسے ہو گیا؟ آپ نے انہوں نے کہا ہو سکتا ہے اس کو تو
وضو کے فرائض تک کا نہ پتا ہو، کہاں آپ اور کہاں یہ آپ کا استاد کیسے ہو گیا؟ آپ نے ارشاد فرمایا، میں نے اسے ایک دن پوچھا تھا کہ یہ بتاؤ کتا جوان کب ہوتا ہے؟ اس نے کہا شیخ جب کتا ایک ٹانگ کھڑی کر کے پیشاب کرے یہ علامت ہے کہ کتا جوان ہو گیا۔ بس بیٹا اس چیز کا مجھ کو علم نہ تھا، یہ بات اس نے مجھ کو بتائی، اس لیے یہ میرا استاد ہے، اس لیے اس دن سے یہ جہاں مجھ کو نظر آتا ہے میں اس کے ادب پہ کھڑا ہو جایا کرتا۔ سبحان اللہ، اسی پورے دا پورا قرآن پڑھ گئے استاد کو، ہمیں اگر کوئی کہہ دے تیرا استاد تفاہمات، یہ استاد ہے؟ ہم جس پیر کے ہاتھ میں ہاتھ دیتے ہیں وہ ہمیں حرف سکھاتا ہے، سبق دیتا ہے، آپ یقین کریں ہمیں اس کی کوئی قدر و اہمیت کا احساس ہی نہیں ہوتا۔ اگر کوئی ہمیں کہو تیرا پیر ہے بندے دا پتر بن، ہاں اسی آپ پیر ہیں، 2 دن اللہ وہ کر کے اور اس کے بعد وہ خود ہی پیر بن گیا۔ جیسے ہم کسی ڈاکٹروں کے پاس لوگ جاتے ہیں نا تو 4 دن اس کی صحبت میں گزارتے ہیں، وہ ٹیکا لانا سکھانا ہے، رگ دا ٹیکا سکھے نہ سکھے، گوشت دا ٹیکا، لال پیلی نیلی دوائی، پوڑیاں بنانیاں سیکیاں، اس تو بعد پتہ لگا استاد دے سامنے انہیں اپنا کلینک بناتا ہے، ڈاکٹر فضل دین، ڈاکٹر کرم دین، لو جناب میری اپنی کلینک بن گئی، 10-15 بندے مار کے پتہ لگا جی ڈاکدار بن گیا۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید تصوف میں بھی یہی کچھ ہوتا ہے، 4 دن صحبت میں گزارے اور اس کے بعد کہندہ ہے کی میں بھی رکھ لی، پھوکا مار کے ٹوپی چڑھانی میں بھی سکھ لئی، چٹا سوٹ میں بھی پا لیا، مونڈے تے کپڑا بھی رکھ لیا، ایتے بھی رکھ لیا، کڑی میں رکھ لئی، انداز وہ بنا لیا، بات ٹھیک ہے ہن کیڑی گل ہے؟ لامو کلامی جسموں کا جسمی، لامو کلامی جسموں کا جسمی، فرق نہیں ماں بہن پیا۔ ہن اسی بھی من تو شدم تو من شدی، من تن شدم تو جان شدی، طاقت نہ گوید باد ازاں من دی گرم تو دی غریبت، بلے بلے ہو گئی، یہ کچھ ہو گیا سی، ہائے ہائے یہ کچھ ہو گیا، ہائے نیم نقشہ بنا، سبحان اللہ، ظاہر کو تو ٹھیک کر لے پھر باطن کی صفائی کے لیے انتظار کر۔ بابا فرید الدین گنج شکر رحمتاللہ تعالی علیہ کا کلام پڑھا تھا ابھی بچہ، اٹھ فریدہ ستیا تے جھاڑو دے، کی پڑھ رہا ہے؟ جھاڑو دے، جھاڑو دے مسیح، تو میں اشاروں میں بات بتا رہا تھا، کیڑی مسیح تے جھاڑو دے؟ اٹھ فریدہ، بابا کہہ رہے ہیں اٹھ فریدہ ستیا، اوے جھاڑو دے مسیح، دل دے جھاڑو پھیر۔ یہ دل کو مسجد کس لیے کہا؟ اس لیے کہا کہ دل خانہ خدا ہے۔ اللہ فرماتا ہے میں اتنا بڑا رب ہوں، شرق غرب شمال جنوب زمین آسمان تاک فوق میری وسعت کو پورا نہیں کر سکتے۔ ہاں اگر کہیں میرے پھیرے اور میرے ڈیرے ہوتے ہیں نا، وہ کیا قلب المومن عرش اللہ تعالی، فرمایا مومن کا دل اللہ کی جلوہ گاہ ہے۔ تو مسجد کس کا گھر ہے بھلا؟ بولو نا، بابا کی کہندہ ہے اٹھ فریدہ ستیا، اٹھ فریدہ ستیا، ادھر ویکھ، وہ جھاڑو دے مسیت، تو کب کہہ رہا ہے اٹھ فریدہ ستیا؟ یہ مادر ذات بلی ہے۔ آپ سن کے بابا جی کا کلام سے ستا پیا سی بیچارہ، بابا ستا پیا سی، بابا بیچارہ ستا، بابا بیچارہ سی۔ اور میں بابے کی ابھی بات تمہیں بتائی ہے کہ بابا بابا علیہ رحمت کو خط لکھ رہا ہے، تو کہندہ تیرے نام دے نال لقب کیڑا لکھاں؟ کہندہ میں تاں جو ویکھیا ہے لوح محفوظ تے لکھے آیا ہے شیخ الاسلام والمسلمین، سبحان اللہ۔ بھلا تو تے میں ویکھا ہوں تے کچھ نظر آندی؟ ہائے ہائے
بابا وہ جو ماں کے بطن میں تھا مقام ولایت پر فائز تھا. بابا مادر زاد ولی. بابا او جڑا منہ چو کڈے رب پوریاں کرے. بابا جے کوے جا ہوئے نمکے تے نمکے او جے بابا کوے جا پتا ان شکر ہے تے شکر ہے. بابا او جے دی زبان سیف اللہ جو کوے مولا منے. کیا جانتے اس بابے کو؟ بابا بہاولک کے پاس جائے تے بہاولک دی ایک کنیز بیٹھی تے بابا بہاولک کہندا انہوں جا پت بابا جی آنے وضو تو کرا انہیں لوٹا پھڑیا تے آ کے وضو کران واسطے آ گئی. بابے نے ہاتھ دھوتے بابا کلی کی تھی ناکے پانی بابے نے چہرہ دھوتا بابے دی باں تے پانی پایا نا بابے دی نظر پہ گئی کنیز کے متھے تے. بابا ویکھی گیا ویکھی گیا ویکھی گیا لوٹا ختم. ہن تے بیسن تے ٹوٹیاں دے دور نے نا. میں اتنے کہندا جاواں بیسنا تے ٹوٹیاں تے شاوراں تھلے نان والے ہو پانی دا پھر بھی دھیان کیتا کرو. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چاہے نہر پہ کھڑے ہو کر تم وضو کرو نا نہر پہ بیٹھ کر وضو کرو پھر بھی پانی احتیاط سے استعمال کرو پانی ضائع نہ کیا کرو. اللہ اکبر. بابا جی نے ویکھیا انہوں آپ دیکھتے رہے لوٹا خالی ہو گیا پانی دا. او آئی واپس بابے بہاولک پوچھیا کی بنیا کہندے میں نہیں جانا ہونے دے کول. بابا مینوں ویکھی جاندا ہے. آپ نے فرمایا جا کرما لیے جا میرا بچہ بابے کول جا وضو کرا کے آ. او پھر آئی لوٹا بھر کے پانی سٹتی رہی لوٹا خالی ہو گیا. انہیں آپ فرمایا پھر آئی لوٹا بھرن. بابے بہاولک نے پوچھیا کیا بنا کہندی میں نہیں جانا. بابا مینوں ویکھی جاندا ہے. آنا جا جا او دے کول جا جا وضو کرا کے آ. کہندی کسی اور نوں کر دیو. تو جا جا وضو کرا کے آ. 3 لوٹے ختم چوتھے لوٹے دی باری آئی نا ادھا لوٹا پانی دا ختم ہویا. بابے نے فیس تے سمائل دیتی. بابا مسکرا پیا. بابا جی مسکرا کے وضو کمپلیٹ کیتا نماز پڑھی. شام نو درویش کٹھی. یار کیسے درویش ہون گے سبحان اللہ. یہ 4 درویش مشہور سن. پاک پتن دا بابا ملتان دا بہاول حق ملتانی اوچھ شریف دے خواجہ پیر جلال الدین بخاری تے سیمن شریف دے پیر کلندر عثمان علی مروندی رحمت اللہ تعالی. یہ 4 درویش مشہور سن. جدو بیندے ہوں گے خبریں کیا کمال کی باتیں ہوا کرتی ہوں. شام نو کٹھے ہوئے بابے بہاولک پوچھا تسی آپ فرمان دے ہو شریعت اجازت نہیں دین دی کہ پانی نہ ضائع کیتا جائے تے تسی سنے آج 4 لوٹیاں دے نال وضو کیتا ہے. آپ نے فرمایا بہاولک جب تیری کنیز مجھ کو وضو کروا رہی تھی نا تیری کنیز جب مجھے وضو کروا رہی تھی میری نظر تیرے کنیز کے چہرے پر پڑی. اس کے ماتھے پہ لکھا ہوا تھا ہاذہی شقیۃ کہ یہ جہنمی ہے. آپ فرمایا جی میں دیکھیا نا میں ٹھہر گیا میں کہ مالکا اور رب بہاولک دے گھر جاوے جہنم میں رہے بہاولک کے گھر میں جائے جہنم میں کیا مالکا تیرے کو برداشت ہوتا ہوئے گا میرے کو نہیں بھی ہوتا پیا. اس کی تقدیر بدل. تیری عزت کی قسم جب تک تو اس کی تقدیر نہیں بدل دیتا میں وضو مکمل کر کے تیری بارگاہ میں سجدہ ریز نہیں ہوں گا. اللہ بہاولک میں زد لا کے بہ گیا رب نے. پھر ایک لوٹا گیا دوسرا گیا تیسرا گیا میں بھی زد لا کے بیٹھا رہا. بس پھر بہاولک اللہ کی رحمت کو جوش آ گیا. بابا کہتا رب دی رحمت میں جوش آ گیا. رب نے کرم کیا میں نے دیکھا تیری کنیز کے ماتھے پر لکھا ہوا تھا ہاذہی سعیدۃ کہ یہ جنتی ہے. فرمایا جی میں تقدیر بدلی میں کہ مالکا تیرے لاکھ صدقے جاواں لے وضو کر کے میں آیا تیری بارگاہ
नाम लो सुभान अल्लाह। नहीं आवाज नहीं, बोलो सुभान अल्लाह। आवाज बुलंद बोलो सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे खिलाफत, नारे हैदरी। अल्लाह मोहम्मद जारिया राजी गादा कुतफरीन, अल्लाह मोहम्मद जारिया राजी गादा कुतफरीन, हफरीन हफरीन। आवाज बुलंद सुभान अल्लाह। फिर बोलो सुभान अल्लाह। सानू तो नहीं पता चलता कि मथे ते की लिखे है। हर बंदे के माथे पे लिखा होता है ये जनती है कि जानवी है। चलो यार, मथा तो मथा रहा। अभी सरदादा साहब बयान फरमा रहे थे, हजरत शाहरुख ने आलम रहमतुल्लाह अलैह का जुतियां तो पहचान होती है, जुती जनती दी है जानवी दी है। अच्छा, जुती ते जुती रह गई, सौ रब दी ओ पैरां दे खुरे जिथे पे हो ना, खुरे उन्हां खुरियां तो पता चल जाता है जनती दा खुरा है जहन्नमी दा खुरा है। अल्लाह अकबर। अरे और तो और रहा, जब कोई बंदा नहाता है उसका पानी जिस नाली से गुजर रहा होता है अहले नजर पहचान लेते हैं ये जनती का पानी जा रहा है, ये जहन्नमी का पानी जा रहा है। अल्लाह अकबर। 2 दिन दरवेश की जुत्ती चुक लई, 2 दिन ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅੱਲਾਹ ਕਰ ਲਈ, ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਆਪ ਬਣ ਬੈਠਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਰਨਾ ਕੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹੀ ਅਦਾ ਬਣਾਣੀ। ਮੇਰਾ ਪੀਰ ਇੰਜ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਬੈ ਬੈ ਕੇ ਥੋੜੀ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਉਹ ਵੀ ਲੱਗਿਆ ਇੰਜ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮੇਰਾ ਪੀਰ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਵੀ ਐਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮੇਰਾ ਪੀਰ ਐਵੇਂ ਬੈਠਾ ਉਹ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਕੀਤਾ। ਹਾਏ ਹਾਏ ਹਾਏ, ਜ਼ਹਿਰ ਬਦਲਿਆ ਹੀ ਦੁਆ ਕਰ ਸ਼ਾਲਾ ਬਾਤਿਨ ਵੀ ਬਦਲ ਜਾਵੇ तेरा। बाबा जी कोई आम बुजुर्ग नहीं, मैं बताना ये चाहता हूं, साला साल लकड़ी की रोटी से तज़किया नफ्स करने वाला। ओए पाजी, असी शामा नु घर रोटी खा के आए हैं, उधर हुण लंगर ना लभे, साड़ी तबीयत खराब। असी घर जाके रात ਨੂੰ फिर कोई ना कोई शे खा पी के फिर सवांगे। ओए पाजी, ओए गर्मी दे मौसम में सानू जे रोजा रखना पै जाए, असी परेशान होके लोगों को दसते हैं हाल होए की होया, रोजा बड़ा लगे, हाँ मैं निढाल हो गया, बड़ी गर्मी का रोजा आ गया। अरे साला साल काठ की लकड़ी से तज़किया नफ्स करने वाला क्या कामिल ने लिखा, अल्लाह को पाने के लिए क्या है, फरमाया कम सोना, कम सोना, कम खाना, कम पीना, कम बोलना। अल्लाह साला साल तज़किया नफ्स करने वाले आरिफ बिल्ला होने के बावजूद क्या फरमाते हैं बाबा जी, उठ फरीदा सुतिया, ओए झाड़ू दे मसीह। होए असी कदी अपने अंदर दा झाड़ू देने की सोचीए? कदी भी नहीं। असी लोगों को मत्तां देंगे, अपना ध्यान नहीं करना। ओए भले लोगों, अपना ध्यान कीता करो। अपने बच्चों को जब समझाना है अमली नमूना पेश करो, अपना तज़किया नफ्स करके दिखाओ और बताओ अपने आप को मैं कुछ नहीं, बस मेरा माही सल्ले अला, मैं कुछ भी नहीं, मैं कुछ भी नहीं, जो है महबूब है वो मैं कुछ भी नहीं। जब बंदे की ये हालत हो जाती है तो रब्बे करीम उसको गंजे शक्कर बना देता है। अल्लाह। ये मामला ये घर बैठने से नहीं आता, ये सोलहाए कराम की सोबतों से नसीब होता है। हजरत सुल्तानुल आरिफीन सुल्तान बाऊ रहमतुल्लाह ताला आरिफ थे, कामिल थे, मादरजाद वली थे। इसके बावजूद अल्लाह वाले की सोबत में गए और उनसे जाके निस्बत हासिल की, बैत की, और बैत करने के बाद हजरत सुल्तान बाहू ने क्या इरशाद फरमाया, अले वल्ला चंबे दी बूटी मुर्शिद मन मेरे विच लाई हो,
ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਕੋਲ ਤੇ ਬਾਬਾ ਸੁਲਤਾਨ ਬਾਹੂ ਵੀ ਗਿਆ, ਬਾबा जी भी गए सन कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी को। हम जाते हैं, हम में से अक्सरियत कहते बाबा जी दुआ करो गड्डी मिल जाए, गड्डी आ गई, मंडी मिल जाए, मंडी आ गई, बुढ़ी वास्ते दुआ करो, बुढ़ी मिल गई, बुढ़ी पसंद ही होवे, बुढ़ी पसंद ही होवे। जवान बच्चे आएंगे, बाबा जी पास हो जाइए, मार्क्स अच्छे मिल जान, मैनू जॉब मिल जाए, मैनू फलाना मिल जाए, मोबाइल मिल जाए, मेरा वीजा बाहर का लग जाए। हर बंदे की अपनी अपनी ख्वाहिश है, और खुदा की कसम ख्वाहिशें खत्म हो जाती हैं, नफ्स को फना है, रब को बका है। सुल्तान बाहू फरमाना मैं भी मुर्शिद को गया तो मैं की लैन गया, जेड़ी शै लैन गया मैनू वो मिल गई। आके नफी मैनू मेरे मुर्शिद ने मेरे मन दे विच अल्लाह दी बूटी ला दी। कहंदा हक बाहू कहंदा मेरा पीर मैनू कहंदा अल्लाह की रखिया क्या। साडा पीर जे सानू कहे ना अल्लाह कीता भाई कम की रखा, बाकी कोई काम ना करा, मड्डी कट्ठी ना करा, मेरा पिंड सब कुछ सोना घर होना चाहिए, मेरा फलाना होना चाहिए, मैं ना कमावा, मैं ही कम करा। लेकिन हक बाहू की कहंदे, हक बाहू कहंदा मेरे मुर्शिद ने मैनू अल्लाह दी बूटी लाती, न बूटी ला के ते मेरा बाबा मैनू कहंदा बूटी दा ध्यान करी, बूटी लेना मेरा काम है, एदा ध्यान रखना तेरा काम है। और मैं नफी असबात दा पानी मिलिया हर रगे हर जाई, जदों बूटी लाई, बूटी ला के कहना सुन मुरीदा इहदा ध्यान तू करना, इनू कलमे दा पानी दीती रखी। पौधा लगा दिया मैंने, अल्लाह को इसको पानी तूने लगाना है। सुल्तान बाहू कहंदा मैं उन्हें रज रज कलमे दा पानी लाया, होए होए ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह इन्ना कीता कि रूट्स से लेकर ऊपर तक, जड़ा तो लैके उत्ते तक रंग चढ़ गया अल्लाह दी बूटी नूं कलमे दा। फिर की होया, आप फरमाते हुए ओए अंदर बूटी, हुण बूटी ने कमाल क्या दिखाया, अंदर बूटी हुण मुश्क मचाया, ए जान भुलन दे खुदा दी कसम है, उहदे जिस्म विच खुशबू आंदी है, उहदे साहां च खुशबू। जब ये नौबत आई ना तो फिर सुल्तान बाहू ने बरमला कहा, जीवे मुर्शिद कामिल बाहो, जीवे मुर्शिद कामिल बाहो, जीवे मुर्शिद कामिल बाहो,
साडे मुर्शिद बाहु जीवन साडे मुर्शिद बाहु जीवन मुर्शिद कामिल बाहु जय लाई हो जीवे मुर्शिद कामिल बाहु 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 जीवे मुर्शिद बयान तो शायद कोई और करना था, मुझे किबला नक्शबंदी साहब दामत बरकातुहुल आलिया ने फरमाया कि हमें ये सुनाना आपको। मैं चलो ठीक हो गया। कहो सुभान अल्लाह। बड़ा घट ही हो जाए मुरीदा नूं होंदे, यकीन जानो सारी जिंदगी गुजर जाती है, दिल के तातो फोक में अल्लाह नहीं होता, कुछ और होता। मैं गलत बयानी नहीं कर रहा, मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ। मुरीद की जिंदगी गुजर जाती है, महफिलों में भी आता है, बैठता भी है, सारा कुछ है, पर कहंदा ना मन्नू ना मुके ते मक्के जाके भी नहीं मुकदी। इत्थों ते मुकाला पहले। बात यह है कि मुर्शिद ने जेड़ा तेनू बूटी दे दी है, सबक दे दिता है, खुदा दी कसम ये बहुत बड़ी दौलत है जो मुर्शिद ने तुझको दे दी है। मुर्शिद कहता है तू रट्टा ला है, तेरे दिल दे सज्जे अल्लाह, खब्बे अल्लाह, उत्ते अल्लाह, थल्ले अल्लाह, अंदर अल्लाह, बाहर अल्लाह, इधर अल्लाह, इधर अल्लाह, इधर अल्लाह, इधर अल्लाह। हाय जब ऐसा हो जाता है, कितने गए कीने, कितने गए बोग्ज, कितने गए लालचा, कितने गए शाफता, कितने गए कमीनियां, कितने गए गुनाह, कितने गए जिना, कितने गए बदकारियां, सारा कुछ मुक गया, रही कोई शय नहीं की अल्लाह अल्लाह अल्लाह, इधर अल्लाह, इधर अल्लाह, इधर अल्लाह, इधर अल्लाह, इधर अल्लाह, इधर अल्लाह। सुभान अल्लाह। सुल्तान बाहू की फरमांदे ने, कहते मैं रब नूं बड़ा लभया। अच्छा हम नाराज नहीं हो ना मेरी बात पे, असी रब दे मुतलाशी नहीं है। हम जिस चीज की तलाश में होते हमें मिल जाती। अरबी का मकूल है मन जद्दा वाजदा, जिसने ढूंढा उसने पाया, जेड़ा जिस चीज का मुतलाशी होता है उसको वो चीज मिल जाती है। अच्छा मेरी जिंदगी का तजर्बा है, बंदे को तलाश जिस चीज की है और वो बंदा या तो जल्दी मिल गई या थोड़ी देर से मिली या उम्र के आखिरी हिस्से में मिल गई, लेकिन देर है अंधेर नहीं है। बंदा जिस चीज की तलाश करता है वो चीज उसको मिल जाती है। वो दीवानो, वो जो कोठी का मुतलाशी हो, कोठी मिल सकती है। गाड़ी का मुतलाशी हो, बड़ा खुश होता है मेरे को 4 व्हील गड्डी आ गई, गाड़ी मिल सकती है। बाकी ख्वाहिशें पूरी हो सकती हैं। अगर बंदा अल्लाह का मुतलाशी हो, अल्लाह नहीं मिल सकता। आओ सुल्तान बाहू से पूछते हैं। सुल्तान बाहू फरमाते हैं मैं रब का मुतलाशी था तो मैं अपने मुर्शिद के पास गया, कहते मैं रब नू बड़ा लभया। फरमाया ना रब अरशे
میں بڑا لبیا انہوں میں کہ شاید تاں تے ہوئے گا تے آپ سلطان بہو فرماندہ ہے نا رب عرش معلّہ اوپر نا رب خانے کعبے نہیں لبیا خانے کعبے گیا میں ہونے کیا نا منو نہ مکے جا کے بھی نہیں مکدی کھیڑ اتو دی مکے گیا کہندا نہیں لبیا نا رب وچ محرابی لبیا لیکن یہ بھی اس کے لیے جو ڈھونڈ رہا ہو اتھے لب اتھے مالکا کتنے مالکا کتنے مالکا یہ اس کے لیے ہے نا رب وچ محراب لبیا تے نا رب وچ کتابے آپ جاہل نہیں تھے آپ بہت بڑے عالم دین جید عالم دین بڑی کتابوں کے مصنف ہیں آپ فرمانے میں کتاباں بڑیاں پڑھیاں لکھیاں رب نو لبیا نہیں لبیا میں تھا مر گیا تے میں کھواں مالکا کتنے لبیا نہیں میں نے آپ فرمانے پھر میں وہ تلاش سفر شروع کیتا فرمایا گنگا تیر ملیا نہیں مارے پینڈے بے حسابے سلطان بہو فرماندے میں سفر کیتے لمبے لمبے لبو لب مریا انہوں نہیں لبیا تے لبیا کیویں فرمایا مینوں ہن پتہ چلیا جگ دا مرشد بھیا جگ دا مرشد بولا نا کڈا کرم ہے اس مالک دا صبح و شام جو لگے رہا مرشد دے حکم تے رب نے او دی پہچان ہی اپنے نام دے نال بناتی با ہو اللہ با چھٹے کل
سارے عذابے ہو کہندا میں لب لب مریا ایتھے لب تیرا میں تے ہن پتہ چلیا اے تے مرشد دے نال رل کے پھر لبدا ہے فرمایا سنو بخاری شریف کی حدیث پاک ہے آنا جلیس و من ذاکرانی میں ذاکر کا ہم نشین ہوتا ہوں جہاں ذکر کرنے والا بندہ مجھ کو یاد کرتا ہے مولا فرماندا ہے وہ مینوں لبن آ لیا تاں لبدا ہے ٹھاں لبدا ہے ادھر لبدا ہے ادھر لبدا ہے ایتھے لبدا ہے اوتھے لبدا ہے میں جانا دساں تینوں میں کتے ہاں آنا جلیس ہو من ذاکرانی میں ذاکر کا ہم نشین ہوتا ہوں جہاں وہ مجھ کو یاد کرتا ہے میں وہیں اس کو یاد کرتا ہوں وہ مجھ کو میرے نام کے ساتھ یاد کرتا ہے میں اسے اپنی رحمتوں کے ساتھ یاد آنا جلیس ہو من ذاکرانی میں ذاکر کا ہم نشین ہوتا ہوں جی ہاں یہ اللہ والے چلتے جاتے ہیں خدا دی قسم ساری خدا ہی انہوں دے پاسے ٹر پیندی ہے اب آپ اس کو صاف کرو انہوں صاف کرو جڑے لے کدی خیال آوے نا میں بھی کوئی بلا فوراں تو پہلے اپنا احتساب کر ایک دن خلیفۃ المسلمین سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبہ دے رہے خطبہ دیتے ہوئے نا ایک دم آپ نے چینج پیدا کر دیا صحابی دیکھ رہے ہیں بھی انہوں کی ہو گیا گل کیڑی ہوندی پئی ہے کردہ کیڑی پہ ہے آپ نے ہمارے لوگوں مدینے آلے ہو سنو تانوں پتہ ہے تسی کہ دے آگے بیٹھے ہو انہیں کہتے عمر ہیں خلیفۃ المسلمین ہیں امیر المومنین ہیں فرمایا جانو میرے وال ویکھو میں کوئی خاص بندہ نہیں میری کوئی حیثیت نہیں میری کوئی وقت نہیں انہیں کہا تو تے بڑی شان آل ہے تو تے مراد رسول ہے فرمایا نا 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 میرے وال ویکھو او میں کوئی شائی کوئی نہیں او میرے کول ککھ چنگے آئے ککھ چنگے فرمایا سنو میں عمر ہوا جن اوٹھ چرانے دا ول نہیں سی آندا میرا ابا مینوں کہندا ہوندا سی عمر اوے تو اوٹھ چرانے سکھ لے ساڈی روزی روٹی دا انہاں ساری انہاں جانوراں دے پالن دے ہے اوے بھوکھا مر جاویں گا آ فرمایا مینوں کسے شے دا ول نہیں سی آندا میرا پیو مینوں سمجھا مر جاندا سی مینوں کوئی شے دا پتہ نہیں سی ہوندا کہندا صدقے جاواں لجپالا ایڈے کرم کما چھڈے نہیں جنوں اٹھ چران دا ول نہیں سی آندا اٹھاں نوں سیدھی قطار چ لیان دا ول نہیں سی آندا اونوں تو شرق تے غرب دا حکمران بنا چھڑے لوگاں نے پوچھا کی گل ہے گل کوئی کردا بیٹھا سی تے تو گل کیڑی شروع کر دیتی آپ فرماتے ہیں جب مجھے خطاب کے دوران مجھے خیال آیا میں نے دیکھا میں ممبر پہ بیٹھا ہوں بڑی شان کے ساتھ بیٹھا ہوں یہاں سے بیٹھ کر میں ساریہ کی موومنٹ چیک کر رہا ہوں کہہ رہا ہوں ساریہ تو الجبل میں چاہوں تو یہ کر دوں ہوا میرے اندر پانی میرے اندر آگ میرے اندر شرق و غرب پہ اللہ نے مجھے حکمرانی عطا فرما دی مجھے جب خیال آیا نا میں کہ او عمر او کی کردا پے ہیں او دھیان کر کدے کیڑے پاسے تیرا دھیان جا رہا ہے یہ تیرا کمال نہیں ہے یہ مدینے والے دا کمال ہے سبحان اللہ سبحان اللہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ وہ ابو بکر جس کے عشق کا یہ عالم تھا کہ صحابی بارگاہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہو کر عرض کرے یا رسول اللہ ایک گل دساں فرمایا دس اج توڑا یار ابو بکر گھر بھنے ہوئے کباب کھا رہا ہے میرے آقا نے فرمایا صحابی سن اے نہیں ہو سکتا کہندہ لجپالا
तेरी सौ मैं जदों तुहाडी मुलाकात वास्ते आना ना, मैं उस गली चू लंघ के आना जिथों अबू बकर दा घर है। हते अबू बकर सिद्दीक से सारे सहाबी प्यार करते थे। ये जो लोग बातें करते हैं ना आज के, ये सहाबी लड़ते सन, ये झूठ बोलते हैं। एक दिन हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला बारगाह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हाजिर आके अर्ज की थी, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक गल करो। पहले अली मेरे सामने आंदे सन, मैनू सलाम विच पहल करते सन, या रसूलुल्लाह जिन्हां ने मैनू सलाम विच पहल नहीं की थी। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया चाहे अली को आने दो। मौला कायनात मौला अली आ गए। मेरे आका ने फरमाया अबू बकर शिकवा कारण कि पहले सलाम में तुसी पहल करते सी, अज पहल नहीं की थी। आपने अर्ज की थी, महबूब मैं रात को जब सोया मैंने ख्वाब में देखा मैं जन्नत के अंदर हूं। महबूब मैं जब जन्नत के अंदर था तो जन्नत की गलियों में मैं चलता जा रहा हूं, एक बहुत प्यारा खूबसूरत महल मैंने देखा। मैं वहां ठहर गया। मैंने अहले जन्नत से पूछा, भाई ये महल किसके लिए है? उन्होंने कहा ये खूबसूरत महल उसके लिए है जो सलाम में पहल करता है। सलाम में पहल करता है, ये महल उसके लिए। अर्ज की थी, महबूब तेरे चेहरे की कसम, मैं जदों वेख्या ना एडा सोहना महल, मैं आज जान बुझ के अबू बकर को खुद सलाम विच पहल नहीं की थी। मेरे दिल ने किया अबू बकर पहल करन ताकि जन्नत दा वो महल अबू बकर को नसीब हो जाए। ये कहते हैं लड़ते थे ये साहबी आपस में फसाद करते थे, निकम्मे ये फसादी थे। अल्लाह फरमाता है रोहमाओ बैनहुम अशिद्दाओ अलल कुफ्फार रोहमाओ बैनहुम। अल्लाह फरमाता है ये काफिरों के लिए सख्त ने, आपस में शीर और शक्कर का। वो अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला नु साहबी कहंदे महबूब अज तुहाडा यार भुने हुए कबाब खा रहा है। फरमाया अबू बकर का घर नहीं होना, किसी और दा होएगा। कहंदे नहीं महबूब तेरे यार का घर है। अच्छा, मेरे आका ने फरमाया ओ सुन साहबी, अगर वो अबू बकर ही का घर था तो सुन, अबू बकर किसी जानवर के गोश्त का भुना हुआ कबाब नहीं खा रहा था। कहा या रसूल अल्लाह खुशबू तो गोश्त की आती थी। मेरे आका ने फरमाया वो किसी जानवर का गोश्त नहीं था, वो अबू बकर के सीने का गोश्त था। अबू बकर मेरे इश्क में ऐसे फना हो गया है, जब वो सांस लेता है उससे भुने हुए गोश्त की खुशबू आती है जो तू सूंघ कर आया है। वो अबू बकर की जिसके बारे में मेरे आका फरमाए, जिसने अबू बकर के दिल को खुश किया उसने मुस्तफा के दिल को खुश किया। जिसने अबू बकर के दिल को दुख दिया उसने मुस्तफा के दिल को दुख दिया। वो अबू बकर की जिसके बारे में मेरे आका फरमाए, लोगों सुनो, मैंने जिंदगी में मुझ पर जिसने एहसानात किए अल्हम्दुलिल्लाह मैं मुस्तफा ने उसके एहसानात का बदल चुका दिया, मगर एक अबू बकर है जिसके एहसानों का बदला मैं नहीं दे पाया। तो या रसूलल्लाह कौन देगा? फरमाया इसके एहसानों का बदला अल्लाह कयामत के दिन खुद अता फरमाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या इश्क है उनका, ऐसे नहीं वो शायर कहता, इश्क दिया अग्गा नहीं ओ लाइया जांदिया, ओ लग जान फेर नहीं बोझाइया जांदिया। इश्क दिया अग्गा अग्गा, 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 आया जलिया लगे जा तेरे आया जलिया।
عشق دیا عشق دیا عشق دیا عشق دیا عشق دیا عشق دیا